حضرات محترم، آج میں نے عجائب القرآن کے درس میں انشاءاللہ چھوڑنے کا نقصان کا بیان کرنا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں۔ ایک مرتبہ آپ نے فرمایا کہ میں رات بھر اپنی 99 بیویوں کے پاس دورہ کروں گا اور سب کے ایک ایک لڑکا پیدا ہوگا، تو میرے یہ سب لڑکے اللہ کی راہ میں گھوڑوں پر سوار ہو کر جہاد کریں گے۔ مگر یہ فرماتے وقت آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ غالباً آپ اس وقت کسی ایسے شغل میں تھے کہ اس کا خیال نہ رہا۔ اس انشاءاللہ کو چھوڑ دینے کا یہ اثر ہوا کہ صرف ایک عورت حاملہ ہوئی اور اس کے بھی ایک ناقص الخلقت یعنی کچا بچہ ہوا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے انشاءاللہ کہہ دیا ہوتا تو ان سب عورتوں کے لڑکے پیدا ہوتے اور وہ سب خدا کی راہ میں جہاد کرتے۔ حضرات محترم، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو مختصر طریقے پر اس طرح بیان فرمایا ہے: وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ۔ اور بے شک حضرت سلیمان کا امتحان لیا اور ان کی کرسی پر ایک بے جان بدن یعنی کچا بچہ ڈال دیا۔ پھر انہوں نے خدا کی طرف رجوع کیا اور عرض کی کہ اے میرے رب، مجھے بخش دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما کہ میرے بعد کسی کے لیے مناسب نہ ہو، بے شک تو ہی بہت زیادہ دینے والا ہے۔ حضرات محترم، اس قرآنی واقعہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ مسلمان کو لازم ہے کہ آئندہ کام کے لیے جو بھی کام کرنا ہو تو اس کے ساتھ انشاءاللہ کہہ لے، تو انشاءاللہ کہنے کی وجہ سے اس کا کام ہو جائے گا۔